سب سے زیادہ کیا. اور وہ کام یہ تھے کہ غریب پروری تھرو آؤٹ ہز لائف, مدینے کی زندگی, مکی زندگی. اس کے بعد انصاف ہر جگہ پر, یعنی طبقاتی انصاف کے اوپر توجہ دی, عورت کے اوپر توجہ دی, یہاں تک کہ لوگوں کو انسینٹو دیا, آخرت کا انسینٹو دیا. کسی نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, تو انہوں نے کہا تم جس نے 2 بیٹیاں, اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پرورش کر لی سمجھ لو وہ جنتی ہے. یہ انسینٹو دیا معاشرے میں, غلاموں کو نکالنے کے لیے انسینٹو دیا کہ گردنیں آزاد کرو. کوئی بھی تم سے بات ہو جائے, حج کے اندر کوئی کیفیت ہو جائے, کوئی بھی ہو, تم گردنیں آزاد کرو. یعنی وہ معاشرے کے اندر انہوں نے چینج لانا شروع کیا کہ گردنیں آزاد کرو. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ سوشل انشورنس آئی, پھر ریلیجیس انشورنس بھی کہہ لیجئے اس کو, اور سارے مذاہب نے خاص طور پر ابراہیم ٹریڈیشن کے اندر آپ چرچز میں جائیں, کھانا کھلانا, سوپ کچن بنانا, ہے نا, یہ فکر غربت کی اور پھر انصاف کی. اچھا ہوا کیا, ریاست تو یہاں تھی نہیں نا, مدینے کے اندر تو ریاست ہی نہیں تھی, اور مکے میں ریاست کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیٹ از ویئر دا محتسب کمز ان. ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اب اتنے سارے لوگ انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں, خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں, اور سوشل پرابلمس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی کوئی تنظیم ہونا. تو لہٰذا وہ ریاست اس معنی کر کے آئی. ریاست نے اسلامی تاریخ میں کبھی, میجر امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, کبھی قانون سازی بھی نہیں کی. ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا. یہ جو نیشن سٹیٹ بنی ہے ویسٹفیلین آرڈر کے بعد اور یورپ کی جنگوں کے بعد, اس نیشن سٹیٹ نے قانون بنانے کے پارلیمنٹ کے اعتبار سے شروع کیا. ورنہ اسلام میں بنو امیہ, بنو عباس, پھر ترکیہ جس طرح سے عثمانی سلطنت بنی, قانون نہیں بنایا. قانون کہاں بنا؟ یہ لیٹ می ناٹ ڈینائی دیٹ. قانون قرآن کا, قانون اسوہ حسنہ کا, جس میں کمیونٹی کی فکر تھی. اسوہ حسنہ کی ساری زندگی کمیونٹی. It's not a legislation which the prophets did, but still it became legislation according to his attitudes towards the community. اچھا پھر قانون بنایا کس نے؟ پھر قانون بنا ایسے لوگوں سے جیسے خاور جمیل صاحب ہیں, کہ لوگ آئے, انہوں نے فتویٰ لیا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میرے مسائل ہیں, اور یہ میرا کانفلکٹ ہے. تو لوگوں نے قرآن دیکھا, مفتیوں نے قرآن دیکھا, اسوہ حسنہ دیکھی, پچھلے فتاوے دیکھے, پھر قیاس کیا. اگر کوئی چیز نہیں ملی تو پھر قیاس کی اپنا انٹرپریٹیشن, لوکنگ ایٹ آل دا لاز, کیونکہ ایوری انسیڈنٹ از ڈفرینٹ یوزلی, ہے نا. اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کورٹس کے اندر بھی 50-60% ہوگا, باقی ایوری کیس از ڈفرینٹ. تو اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا. ریاست کیا کرتی تھی؟ ریاست قاضی بناتی تھی, قاضی کو نامنیٹ کرتی تھی. امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں, امام یوسف کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ قاضی بننے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کبھی تیار نہیں ہوئے, امام یوسف کو تیار ہوئے, قاضی بنے. تو قاضی ضرور بناتی تھی مگر لا نہیں بناتی تھی. تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر انصاف کے طلبگار آپ کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں, اور لہٰذا آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سوشل انشورنس اور ریلیجیس انشورنس اور اسٹیٹ انشورنس پاکستان کے اندر اسٹیٹ انشورنس ہے, وداؤٹ کالنگ اٹ اسٹیٹ انشورنس. کیا ہوتا ہے, کوئی حادثہ پیش آیا, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جن کی اموات ہوئی ان کو ہم 10 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہوا, اس کے لیے لوگ بھی بڑھے, گورنمنٹ بڑی, کوئی ان کا انشورنس تو نہیں تھا نا. بٹ دس از دا اسٹیٹ وچ پکس اپ. کبھی کبھی اسٹیٹ اگر سوشلسٹ اسٹیٹ ہے تو ٹوٹل اٹھا لیتی ہے, مگر وہ ٹیکسیشن بھی اتنا ہائی کرتی ہے کہ اس کے ریونیوز اس اعتبار سے میچ کر جائیں ٹو دا گڈ دے وانٹ ٹو ڈو. اچھا اب اگر کیپٹلزم, مکس کیپٹلزم, سوشلی رسپانسبل کیپٹلزم, جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا معیار ہونا چاہیے کہ سوشلی رسپانسبل, اس کے اندر آپ انکریج کرتے ہیں کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے کسی حد تک اپنی گڈز کو انشور کر لے, چاہے وہ لائف ہو, چاہے گڈز ہوں, چاہے فائر کے اگینسٹ کرے, چاہے جس چیز کے اندر کرے. اور رسک, آج کل رسک کو پہچاننا, انشورنس کمپنیز ول آلویز میک اے پروفٹ بیکاز دے ریکگنائز دا رسک اینڈ دین ری انشور دیم سیلوز.